گفتگو آگے بڑھائیں گے. میں ویلکم کرنا چاہوں گا سینیٹر کامران مرزا صاحب, مجھے جوائن JUIFA. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ کی نظر میں اس وقت پاکستان جس پروکسی وار کا سامنا کر رہا ہے, ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ واٹ شوڈ وی ڈو ان یور اوپینین؟ ہمیں اپنے جوانوں کے ساتھ کس طرح کھڑا ہونا چاہیے, کس طرح انہیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور بھارت کی اس ناپاک عزائم کو کس طرح بے نقاب کرنا ہے ہمیں دنیا کے سامنے؟ سینیٹر کامران مرزا صاحب. بھارت کے ساتھ تو ہمارے پہلے دن سے جو ہے نہیں لگتی. جس دن سے ہم الگ ہوئے ہیں, الگ وطن بنے ہیں, آزادی حاصل کی ہے, اس دن سے جو ہے وہ مسائل موجود ہیں. بھارت نے اب ایکسیپٹ نہیں کیا, مگر اس ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے عوام کو بھی مصیبت میں ڈالے رکھا. وہ وسائل جو ہم امن کے اگر راستے پہ چلتے تو اپنے لوگوں پہ خرچ کرتے, وہ وسائل جو ہے وہ جنگ میں ہم نے جھونک دی ہیں, اس میں آگ اور دھوئیں کی اس نے جھونک دی. اور یہ بھارت کو اس کا احساس ہونا چاہیے, ایک بڑے ملک کے طور پہ بھی اور ایک غریب آبادی کا ایک بہت بڑا چنک رکھنے کے طور پہ بھی. تو یہ ان کو جو ہے پیار محبت سے سمجھانے کی باتیں ہیں. دنیا کے لوگوں کو بیچ میں ڈالیے اور اسٹیبلش کریے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, اور جس وقت اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں تو دنیا ان کو لان تان کرے گی کہ یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے. جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے پاکستان میں مداخلت, پاکستان کے مختلف علاقوں میں مداخلت, نتیجے میں جو ہے وہ خود بھی جو ہے سکون سے نہیں رہتے. ظاہر اگر آپ بے سکون پیدا کریں گے تو دوسرے آپ کے لیے پھول دوسری طرف سے نہیں آئیں گے. تو یہ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, ان کے پالیٹیشین کو, ان کے سول سوسائٹی کو. اور جب یہ بات جو ہے ان کے ذہن میں اگر سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ بہت آگے جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. اظہر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اظہر صاحب, جب میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھتا ہوں, اسلام کی تاریخ پڑھتا ہوں, تو مجھے نظر آتا ہے کہ جب مسلمان ہر جنگ فتح یاب ہو رہے تھے, ہر جنگ جیت رہے تھے, تو پھر دشمن نے پلان یہ بنایا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے, کیونکہ ہم تو انہیں جنگ میں ہرا نہیں سکتے. آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ بھارت ہمیں جنگ میں ہرا نہیں سکتا, ہمیشہ اس کی بے عزتی ہوتی ہے, اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے, افغانیوں کو پاکستانیوں سے لڑایا جائے, دوسرے مرسنریز اور پروکسی وار بڑھانے کے لیے اساسنز کو ہائر کیا جائے. آپ کی رائے حضور پوری سچویشن کے اوپر اظہر جاوید صاحب؟ جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. آج کا جو واقعہ بہت افسوسناک ہے, اور میری دلی ہمدردیاں اور اظہار تعزیت ان لوگوں کے ساتھ جو اس واقعہ میں شہید ہوئے, اور زخمیوں کی جو صحت یابی کے لیے دعا. طلعت صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں, اور آج کے اس واقعے نے بھی ثابت کر دیا کہ بھارت جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. جب میدان جنگ میں پاکستان کو شکست نہیں دی جا سکی, تو اب انہوں نے پراکسی وار کے ذریعے افغانستان میں بیٹھے اپنے موہروں کے ذریعے, افغانستان میں بیٹھے اپنے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے اسلام آباد میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, اور جس میں شہادتیں ہوئیں. بھارت کا رویہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف رہا ہے, اور اس ساری صورتحال میں 9 مئی کے بعد, مارکہ حق کے بعد, بھارت کسی بھی سطح پر جائے گا اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے. اب کرنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیں, افغانستان میں جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ تو مسلمانوں کے خلاف شاید حملہ نہ کرنا چاہتے ہوں, لیکن اس وقت وہاں پر اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ مسلمان کہیں اس ساری صورتحال میں, تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. اس سے پہلے جب افغان وزیر دفاع بھارت کے دورے پر تھے, اور اس دورے کے دوران ہی افغان طالبان کا جو یہ رجیم ہے, ان کے لوگوں نے پاکستانی سرحد پر حملہ کر کے 23 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا. تو اس کے بعد سے ہی چیزیں بہت ساری واضح ہو چکی ہیں کہ بھارت افغانستان کو استعمال کر رہا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم تمام جو قوم ہے اس کو اپنی اس دفاع کے لیے حکومت پاکستان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, اپنے ریاستی اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, اور اس وقت جو ہمارے ذاتی مفادات ہیں, ذاتی سیاست ہے, اور اس سے بالا تر ہو کر ہمیں یہ پاکستان بچانے کے لیے, پاکستان کے اداروں کو بچانے کے لیے, پاکستان کے عام شہریوں کو بچانے کے لیے جو بیرونی حملہ آور ہیں ان کو یہ میسج دینا ہے کہ یہ وقت جو ہے پاکستانی قوم متحد ہے.
افغانستان آپ کو بہت سارے لوگوں کا شاید اس پہ اتفاق نہ ہو، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرائے کے جنگجو ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ کرائے کی جنگ لڑی ہے، اور اب ان کو جہاں سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں بھارت کی طرف سے وہ اس کی طرف ہو گئے، حالانکہ پاکستان نے 4 دہائیوں کے سے زیادہ ان لوگوں کی جو میزبانی کی، ان افغان جنگ کی وجہ سے پاکستان پر جو مصیبتیں آئیں، پاکستان میں جو افغان جنگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، اور جو 30 یا 40 لاکھ مہاجرین جو ابتدائی میں تھے ان کی میزبانی بھی کی، تو یہ لوگ اس وقت پاکستان کے خلاف مکمل طور پر بھارت سے مل چکے ہیں دوحہ میں، اور اس کے بعد استنبول میں آنے والے مذاکرات میں۔ اس لیے افغان وفد نے کوئی تحریری یقین دہانی نہیں کروائی تھی کہ وہ اپنی سرحد کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب وقت ہے، جی سر، وقت کیا ہے؟ جی وقت یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر موجود جو خارجین ہیں، جو لوگ پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، جو یہاں ان دہشت گردگی کے واقعات کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اب تو اس کا ثبوت بھی مل گیا، جو اسلام آباد میں کچہری میں حملہ ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے اس سے پہلے کہ یہ مزید حملے کریں۔ بالکل ٹھیک۔ قریشی صاحب آپ کی رائے حضور؟ بہت شکریہ چتوئی صاحب۔ دیکھیے، بھارت نے جب پچھلی دفعہ ہم پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت سے ہی ہم سب لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں جو آج میرے معزز دوست جو ہیں کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بھارت جو ہے اپنی اس شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی مرتبہ مختلف دوستوں نے کہا کہ بھارت تیاریاں بھی کر رہا ہے، تو اس بات کا خدشہ تھا۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ بھارت کس انداز میں پاکستان پر حملہ کر رہا ہے، کیا وہ براہ راست جنگ شروع کرنا چاہتا ہے یا وہ دہشت گردی کی یہ کارروائیاں کروانا چاہتا ہے پاکستان میں۔ اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا وہ یقیناً دہلی میں دھماکے کے بعد ہوا، اور وانا کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی اب اتنی ہمت یا جرت نہیں ہے کہ وہ براہ راست ہم سے جنگ کر سکے، یا ہماری مسلح افواج کے خلاف جنگ کر سکے، یا ہمارے ملک کے خلاف کر سکے، لہٰذا وہ یہی طریقہ اپنائیں گے۔ یہاں پہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بس ہم کئی مرتبہ اس پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو افغانستان کو انگیج کرنا چاہیے اور ان کو بھارت کی طرف دھکیلنا نہیں چاہیے، لیکن یہ جو 2 سال کا گیپ آ گیا افغانستان اور ہمارے درمیان، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج افغانستان جو ہے اس طرف چلا گیا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان ابھی ان سے انگیج ہو چکا ہے اور کوششیں جاری ہیں، لیکن استنبول کے مذاکرات کے جو نتیجہ سامنے آیا اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ افغانستان کی حکومت کا جو تعلق اور واسطہ ہے وہ اب پاکستان سے نہیں بلکہ اب بھارت کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے افغان طالبان کا جو رویہ ہے اس کے پیچھے بھی بھارت کی خواہش اور بھارت کی مرضی اور بھارت کا پیسہ جو ہے وہ انوالو ہے۔